بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وجميع اصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا۔ وقال في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقشن ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی جو امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ خاتم الانبیاء کی ذات ہے، وہم و گمان سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لاجواب۔ قابل قدر معزز سامعین، آپ کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل مبارک بات ہے، اور خاتم نبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق کی بات ہے، اور یہ ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں نہ چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لے کر مبعوث 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور اسی سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء خاتم النبیین و مرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے بتا دیا اب نبوت کا سلسلہ بند، اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب بات آپ کو بتاتا چلوں کہ تاکہ آپ مسئلہ ختم نبوت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور آپ کو کوئی اشکال پیدا نہ ہو، ذرا غور سے سنیے کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ایک کے بعد دیگر نبی آتے رہے، اور ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ حضرت زکریا بھی ہوتے تھے، حضرت یحییٰ بھی ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تھے، ہارون علیہ السلام بھی ہوتے تھے، داؤد علیہ السلام بھی ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی ہوتے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی ہوتے تھے، یوسف علیہ السلام بھی ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ کے بعد دیگر نبی آتے رہتے تھے، اور کسی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ایسا کیوں؟ اس کی 4 وجہیں تھی جس کی وجہ کے بعد دیگر نبی آتے تھے اور اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ نمبر 1، کسی خاص قوم میں جس میں اس سے پہلے پیغمبر نہیں آیا یا پیغمبر کا پیغام اس قوم تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ نمبر 2، پہلے پیغمبر کی تعلیم بھلا دی گئی یا اس میں ایسا تغیر کر دیا گیا ہو کہ اب اصل تعلیم کا پتہ لگانا ممکن نہ رہا ہو۔ نمبر 3، پہلے پیغمبر کے ذریعے مکمل تعلیم اور ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو اور دین کی تکمیل کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو۔ نمبر 4، ایک پیغمبر کی مدد کے لیے اور پیغمبر کی ضرورت ہو۔ یہ 4 وجہ اور صورتیں تھی جس کی وجہ سے ضرورت پڑتی رہی، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وجہ ختم، یہ صورت ختم۔ قرآن اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن اعلان کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب نبوت کا سلسلہ مکمل، اب نبوت کی عمارت مکمل، اب دین اسلام کامل و مکمل، اب اللہ کی نعمت مکمل، اب اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اب اسی پر ایمان لانے سے ایمان کامل و مکمل ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تعویل کرے، اس میں کوئی قسمیں نکالے، اس کا ایمان نامکمل۔
ایک بات یاد رکھے کہ جس طرح کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضا پر کامل ایمان نہ لائے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، شفا دینے والا کوئی اور ہے، ایسا اعتقاد رکھنے والا ہرگز کامل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کامل ایمان والا نہیں ہو کہلا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے رسول ہے، لیکن خاتم النبی نہیں ہے، خاتم المرسلین نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت جاری ہے، غیر تشریعی نبی ہو سکتا ہے، ذلی نبی ہو سکتا ہے، بروزی نبی ہو سکتا ہے، فنا فی اللہ کے ذریعہ نبی ہو سکتا ہے، فنا فی رسول کے ذریعہ نبی ہو سکتا ہے۔ ایسے اعتقاد رکھنے کے بارے میں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، خواہ وہ کوئی بھی قسم کا ہو، تشریعی یا غیر تشریعی، ذلی یا بروزی، ہرگز نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ اعتقاد کامل و مکمل ہو تو اس کا ایمان کامل و مکمل ہو۔ مسلمان کامل و مکمل کی بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصریت میں مسلمان کا یہ اجماع و اتفاق کی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کا یہی فیصلہ ہے، تمام صحابہ کا یہی فیصلہ اور اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین و مرسلین ہے۔ نبوت کے عالیشان عمارت آپ کے آنے سے کامل مکمل ہو گئی، اب دروازہ نبوت بند۔ اگر اس کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، صحابہ کا اجماع ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند انسان ہوگا جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ جی ہاں، ایسے آپ کو بہت ملیں گے۔ اسود انسی، مسلم کذاب، اسود بن کعب، طلحہ بن خلید، سعد بن سیاد، سجاح، یہ سارے لوگ دعوی نبوت کر چکے ہیں، اور ہندوستان میں فرنگی نبی مرزا غلام قادیانی نبوت دعویٰ کیا اور اس ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر و بدعت کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اگر ہم تاریخ کا پس منظر سمجھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی انگریزوں کا نبی تھا، جھوٹا، مردود، کذاب اور ملعون تھا۔ آئیے تاریخ کے چند اوراق ہم کھولتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی کب بنا اور کیوں بنا، ایک سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب سے اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، اور اس مشن میں ایک حد تک وہ کامیاب ہوتا چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب غیرت مند مسلمان بیدار ہوئے، حضرت شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 مسلمانوں کے قلب جذب جہاد پیدا کیا، اور مسلمان متحد ہوئے اور جہاد کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ اگرچہ یہ لڑائی اس وقت براہ راست انگریزوں سے نہیں تھی بلکہ سکھوں سے تھی، لیکن انگریز چالاک تھا، ساری صورتحال دیکھ رہا تھا۔ انگریز نے مسلمانوں کی جذب جہاد کو دیکھا، مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کو دیکھا، قرآن و حدیث کا پابند دیکھا، نبی کا ادب احترام دیکھا، صحابہ کے نقش قدم پر چلتے دیکھا، تو فکر مند ہوا، سوچنے لگا کل یہ مسلمان، یہ علماء متحد ہو کر ہمارے خلاف میدان میں آ سکتے ہیں، ہمارے خلاف بھی جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی تدبیر کی جائے، کوئی طریقہ کار عمل میں لایا جائے جس سے مسلمان کبھی متحد نہ ہو سکے، کبھی ہمارے خلاف میدان میں نہ نکل نہ سکے۔ اس سوچ و فکر میں ایک لمبا عرصہ گزر گیا۔ بالآخر ایک دن بڑے بڑے انگریز سیاستداں ماہرین بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے لگے۔ بہت سی رائے آئیں، بہت سی تدبیریں آئیں، ان میں سے ایک گورا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر ہماری اس تدبیر کو اختیار کیا جائے تو ہم آسانی سے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑے رکھ سکتے ہیں اور وہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ کہا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان
کے قلب میں جذب جہاد ختم کرے، نبی کی عزت ختم کرے، قرآن و حدیث کا احترام ختم کرے، صحابہ کی محبت کو ختم کرے۔ لیکن تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر یہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا اب جہاد ختم ہو چکا ہے، پھر مسلمانوں کے قلب سے جذب جہاد ختم ہوگا، قرآن و حدیث کا احترام ختم ہوگا، نبی کی عزت ختم ہوگی، صحابہ کی محبت ختم ہوگی، پھر مسلمانوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے ہم سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹا نبی پیدا کریں۔ سارے لوگوں نے اس تدبیر پر ہاں ہاں کی آوازیں لگائی، سبھوں نے تائید کی اور پھر ہندوستان میں جھوٹے نبی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اٹھائیے انگریز ڈاکٹر گمبشن کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے، ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی، گاؤں شہر شہر کا چکر لگایا، لیکن کوئی نہیں ملا جو نبوت کے دعویٰ کے لیے تیار ہو۔ کوئی مسلمان اس کام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ مسلمانوں میں غدار تو ملے، وطن فروش ملے، ایمان فروش ملے، زمین فروش ملے، مسلمانوں کا راز نیاز بتانے والے ملے، لیکن دعوی نبوت کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا۔ جس کے پاس ہم گئے وہ یہی جواب دیتا کہ جناب دعوی نبوت تو دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کپ کپی سی آتی ہے اور خوف سے کلمہ منہ کو آتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہے، جس کا انتخاب من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے یا کوئی اپنے آپ کو نبی بن جائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ لیکن ایک انسان ملا، وقتوں کو مارا، نصیبوں کو ہارا، جس کے مہار شیطان نے تھام رکھی تھی، جس کو دنیا آج مسلم پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی سے جانتی ہے۔ آگے انگریز لکھتا ہے، مرزا قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارے بر افسر کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی بدشکلی دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ شکل بگڑی ہوئی تھی، گال پچا ہوا تھا، کانا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، بال بکھڑے ہوئے تھے، پاؤں پھیلے ہوئے تھے، ناخن بڑے بڑے تھے، گردن ٹیڑھی تھی۔ انگریز کہنے لگا، کسی بدصورتی دیکھ کر لوگ نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، چودھویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہے، جسے دیکھ لوگ ایمان لاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انگریز کیا کرتا، بلا کر اسی ملعون بدشکل انسان کو اپنی جھوٹی نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب مرزا قادیانی سے ہم پوچھتے ہیں، بتا مرزا تو کیسا نبی ہے؟ مرزا کہتا ہے، میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں کسبی نبی ہوں۔ مرزا یہ تو بتاؤ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ مرزا کہتا، فنا فی اللہ کے ذریعہ سے، فنا فی الرسول کے ذریعہ سے، یعنی میں نے اطاعت خداوندی، اطاعت رسول میں اس درجہ کمال حاصل کیا، زیادت تقویٰ کے ذریعے اس کمال کو پہنچا، میں نبی بن گیا۔ عزیز دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے، مرزا قادیانی کے منہ پر تمانچہ ماریے۔ اگر اطاعت خداوندی، اطاعت رسول کے ذریعہ، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول کے ذریعہ اگر کسی کی نبوت مل سکتی تھی تو ابوبکر صدیق کو ملتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملتی، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کو ملتی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ملتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے پوری زندگی نبی کی اطاعت میں گزاری، تن من دھن قربان کیے، لیکن نبی نہیں بنے اور نہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے پوری زندگی سنت کے مطابق گزاری، جن کے ایمان لانے سے اسلام کو بلندی ملی، جن کے تقرب اللہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو کان بعدی نبی لکان عمر فرمایا، لیکن عمر فاروق نبی نہیں ہو سکے اور نہ پوری زندگی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عثمان غنی نبی کے خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی، حضرت علی خلیفہ ہوئے لیکن نبوت نہیں ملی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی کے غلام بنے لیکن نبوت
نبوت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند، نبوت کا دروازہ بند۔ ہمیں بتائیے کہ کوئی قادیانی جب صحابہ کرام فنا فی اللہ فنا فی رسول بات تو ریاضت زہد و تقویٰ کا درجہ کمال حاصل کر لینے کے بعد بھی نبی نہیں ہو سکے، تو یہ مرزا قادیانی جو جھوٹ بولتا ہے، جو عشق کرتا تھا، جو مقدمہ بازی کرتا تھا، جو شراب پیتا تھا، جو گالیاں دیتا تھا، جو جوان لڑکوں سے خدمت لیتا تھا، فنا فی اللہ کا درجہ ہے؟ یہی عبادت و تقویٰ درجہ ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اب کہنے دیجئے مرزا اپنی زبان میں جھوٹا کذاب ہے، اس کی نبوت جھوٹی ہے، انگریزوں کا نبی ہے، اللہ کا نبی نہیں، مسلمانوں کا نہیں بلکہ دشمن اسلام کا نبی ہے، شیطانوں کا نبی ہے۔ یہ مرزا قادیانی کی نبوت کی جھلک تھی اور ایک تاریخ تھی۔ اس مرتد اور زندیق متنبی سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت پر ثابت قدم رکھے اور مسلم ہند مرزا قادیانی کی ارتداد و کفر سے مسلمانوں کو بچائے، آمین۔ عہد ازل سے آج تک کس کو ملا ہے یہ شرف؟